شکر کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس ذکر کے ساتھ اللہ رب العزت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ذکر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی شامل فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے اللہ کا ذکر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی عظمت کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، کفر نہ کرو۔ مزید اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم ایمان لائے اور شکر گزار بن گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ نے ایک جگہ اور ایسے ہی ارشاد فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو اجر دیں گے۔ مگر کوئی شکر کرنے والا بھی تو ہو، رب کی بارگاہ میں آ کر اپنی پیشانی کو جھکانے والا بھی تو ہو، مگر یہ کام وہی کرے گا جس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شیطان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں انہیں بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ شیطان خود کہتا ہے کہ میں انہیں بہکانے کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہاں صراط مستقیم سے مراد شکر کا راستہ ہے۔ سمجھیے گا، بات کو سمجھیے گا، بالکل اپنے ذہنوں میں نوٹ کیجیے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں صراط مستقیم سے مراد شکر کا راستہ ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر طعن کرتے ہوئے کہا تھا اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے اور ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے یہ ہماری تمہاری اوقات کیا ہے کہ ہم تم اللہ کا شکر ادا کر سکے؟ ارے اللہ کا شکر تو وہی ادا کرتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ کس کی اوقات ہے، کس کی اہمیت ہے، کس کو اتنی ہمت ہوگی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے جب تک اللہ نہ چاہے؟ جب اللہ جس سے چاہتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے شکر کرنے پر نعمتوں میں زیادتی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد الہی ہے لَأَن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو میں نعمتوں کو زیادہ کروں گا۔ اور اللہ رب العزت نے اور اس فرمان میں کسی کو مستثنی نہیں فرمایا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالی نے استثناء کیا ہے، وہ ہے تونگری، قبولیت، رزق، بخشش اور توبہ۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے استثناء فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا
فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اگر تم نے چاہا تو ان قریب تمہیں مالدار کر دے گا۔ اگر تم مالداری چاہتے ہو، تم اگر مالداری چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کے فرمان سے منہ نہ موڑو۔ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا اس پر عمل کرتے رہو، مالدار ہو جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا اگر وہ چاہے گا تو تمہاری تمنائیں پوری کر دے گا، اور فرمایا واللہ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے بغیر حساب، بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ مزید فرمایا اللہ تعالیٰ جس کی توبہ چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ارشاد الہی ہے واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالی شکور اور حلیم ہے۔ اللہ تعالی نے شکر کو جنتیوں کا مبدأ کلام قرار دیا ہے۔ جنتی جنت میں داخل ہوتے ہوئے ہی کہیں گے حمد اور شکر ہے اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا فرمایا، اور فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔